اللهم صل على محمد وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين وصلى الله على سيدنا مولانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد۔ سب سے پہلے تو خرسند ہوں اور خوشحال ہوں کہ خواہران محترمہ اور قوم کی بیٹیوں سے مخاطب ہوں، اور انشاءاللہ میرا یہ آنا اور آپ کے ساتھ کچھ دیر ایک موضوع کے مطابق گفتگو کرنا انشاءاللہ آپ سب کے لیے، میرے لیے دنیا اور آخرت کا سرمایہ اور دنیا اور آخرت کی بھلائی کا سامان فراہم کرے گا، اور انشاءاللہ اس سے ہم استفادہ کریں گے۔ موضوع گفتگو میرے خیال سے آپ سب کو پتہ ہے کیا ہے، ہمارا نہیں معلوم۔ موضوع گفتگو ہمارا ہے کہ ہمیں مطالعہ کیسے کرنا چاہیے۔ ہم سب پڑھنے والے ہیں، ہم سب مطالعہ کرنے والے ہیں، ہم سب کتابوں سے وابستہ ہیں، تدریس سے وابستہ ہیں، تو کیا طریقے ہیں، کیا فن ہے، ہر کام کی ایک جو ہے وہ طریقہ کار ہے، ہر ایک کام کے لیے ایک ٹیکنک ہے۔ یہ جو میں بول رہا ہوں اس کا بھی ایک فن ہے، یعنی فن تدریس کہیے یا فن تقریر کہیے۔ میرے خیال سے چند مہینے پہلے یا ایک سال پہلے جب آیا تھا تو بڑی کلاس تھی، اس کے اندر ہمارا موضوع گفتگو تھا کہ ہمیں خطابت کیسے کرنی چاہیے، ہمیں تقریر کا فن ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے، وہ فن کیا فن ہے۔ تو وہ گفتگو رہی تھی ہماری، اور اسی طرح مطالعہ بھی اور کتابوں کا پڑھنا بھی، کتابوں سے تعلق، کتابوں سے استفادہ، اس کا بھی ایک فن ہے، اور اگر ہم اس فن کے مطابق چلیں گے تو زیادہ سے زیادہ استفادہ کر سکیں گے، زیادہ سے زیادہ ہمیں فائدہ پہنچے گا۔ اگر ہم غیر ٹیکنیک بھونڈے انداز سے چلیں گے، غیر منظم اور غیر فنی حوالے سے ہم نے اگر مطالعہ کیا اور کتابوں سے ہمارا تعلق ہوا تو ہم وہ نتیجہ جو ہمیں لینا چاہیے وہ ہم نہیں لے پائیں گے۔ لہٰذا ہم اس پہ غور کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے جب ہم اس بات کو شروع کرتے ہیں اور اس موضوع کو آگے لے کے چلیں تو سب سے پہلا پوائنٹ، سب سے پہلا نقطہ جو ہے وہ یہ ہے کہ مطالعہ اور کتاب کا پڑھنا اگرچہ صحیح تلفظ ہے مطالعہ، مفاعلہ، مقاتلہ، مناظرہ، جی مقابلہ، اس وزن کے اوپر مطالعہ، لام پر زبر ہے، لیکن معمولاً ہمارے یہاں غلط العام بولا جاتا ہے اور ہم بولتے ہیں کیا، مطالعہ بولتے ہیں، اس کو غلط بولتے ہیں ہم۔ صحیح تلفظ کیا ہے، مطالعہ، مقابلہ، جی مناظرہ، مقاتلہ، اور اس وزن کے اور بہت سارے الفاظ۔ تو یہ جو مطالعہ جس کے موضوع پر ہم جو ہے وہ گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں، اس کو میں تشبیہ دے رہا ہوں ایک چیز سے، اور وہ ہے کھانا یا کھانے کی چیز سے میں اسے تشبیہ دینا چاہ رہا ہوں۔ کتاب کا مطالعہ، ہم کتاب کھول کر اسے پڑھیں اور اسے دیکھیں، صفحے لوٹیں، فہرست دیکھیں، آخر میں اس کے منابع اور ماخذ کے کہاں سے یہ کتاب لکھی گئی ہے، کون کون سی کتابوں سے اس کے مطالب کو جمع کیا گیا ہے، اسے ہم دیکھیں، لکھنے والے کو دیکھیں کہ کون اس کا مؤلف ہے، کتنے صفحوں کی کتاب ہے۔ یہ جو کتاب پر ہم غور کر رہے ہوتے ہیں، کتاب ہاتھ میں جب ہم لیتے ہیں تو ایسا ہی ہے جیسے ہم نے کوئی کھانا ہاتھ میں لے لیا ہو، جیسے ہم کسی دسترخوان پر بیٹھ گئے ہوں۔ تو دسترخوان پر جب ہم بیٹھے ہوتے ہیں یا کوئی کھانا ہمارے سامنے آتا ہے تو ہم اس سے 3 رویے رکھتے ہیں، ہم 3 طرح سے اس سے ہمارا تعلق بنتا ہے۔ ایک مرتبہ ہم دسترخوان پر کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں تو ہم چکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسرا ہوتا ہے نگلنا، اور تیسرا کیا ہوتا ہے؟ ہضم کرنا۔ یہ 3
علیحدہ وہ ہیں. بعض اوقات ہم صرف چکھنے کے لیے دسترخوان پہ بیٹھے ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ کسی کو دعوت دیتے ہیں کہ صاحب آئیے، وہ کہتا ہے جی میں کھانا کھا چکا ہوں، تو کوئی بات نہیں، آپ چکھ لیجئے. وہ ایک چھوٹا سا انہوں نے کوئی چیز لی، تھوڑا سی کوئی چیز لی اور اس کو کھا لیا، چکھ لیا. بعض اوقات نہیں، باقاعدہ چبا کر اس کو جو ہے وہ حلق سے اتارنے والی بات ہوتی ہے. بعض اوقات نہیں، اس سے زیادہ بات ہوتی ہے کہ کھانے والا اس کو بھی ملحوظ رکھتا ہے کہ یہ میرے ہضم بھی ہو پائے گا یا نہیں، کتنا مجھے کھانا چاہیے، اور اسے ہضم بھی کرنا ہے. لہٰذا بعض اوقات کھانے کے بعد ٹہل لگانا بھی ضروری ہو جاتی ہے. بعض اوقات کسی دوا کا بھی استعمال شاید ضروری ہو جائے کہ صاحب اسے ہضم کر لیا جائے کسی طرح. اسی طرح کتاب کا مطالعہ بھی جو ہے وہ ان 3 مرحلوں سے گزرتا ہے. بعض اوقات آپ چکھتے ہیں کتاب کو یا تحریر کو یا کسی بھی علمی مقالے کو آپ چکھتے ہیں. چکھنے والی مثالوں میں آپ اخبارات کو لے سکتے ہیں. ہم اخبارات کی ہیڈنگ پڑھتے ہیں، ایک نگاہ میں سارا پیپر دیکھا، لوٹا، پھر دیکھا 2-4، اور پھر کسی ایک موضوع کو ہم نے دیکھا کہ نہیں اس کو ذرا زیادہ پڑھنا چاہیے، اس کو تفصیل سے دیکھنا چاہیے، تو اس مضمون کی گہرائی میں چلے جاتے ہیں. پھر اندر اس کا بقیہ حصہ ہوتا ہے، اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں. تو آپ ایک ہی اخبار میں تینوں کام بھی کر رہے ہوتے ہیں، یعنی اس میں چکھنے والے کام بھی کر رہے ہوتے ہیں، اس میں آپ نگلنے والے کام بھی کر رہے ہوتے ہیں، اس میں آپ ہضم کرنے والے بھی کر رہے ہوتے ہیں. اور پھر بعض کو آپ غور کرتے ہیں اور بعض کے اوپر آپ ایکشن لیتے ہیں، آپ قدم اٹھاتے ہیں کہ صاحب فلاں جو آرٹیکل آیا ہے، فلاں جو مضمون اور اداریہ آیا ہے، اس میں یہ بات لکھی ہے، لہٰذا اس کو ہمیں یہ صحیح ہے غلط ہے، اس کے اوپر ہم قدم بھی اٹھا رہے ہوتے ہیں. تو وہ ہضم ہونے والا مرحلہ ہوتا ہے. بعض کتابیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ کسی کتاب بیچنے والے کی آپ دکان سے گزر رہے ہوں، اور ظاہر ہے وہاں آپ کے پاس ویسے ہی گزرتے ہوئے کا وقت ہے، 10 منٹ کا وقت ہے، 5 منٹ رکنا چاہتے ہیں. آپ نے ایک کتاب کو دیکھا، 2-4 صفحے لوٹے، آگے پیچھے کر کے دیکھا، اس کا مؤلف دیکھا، اس کی فہرست پڑھی. آپ نے فہرست دیکھ کے کہا نہیں بھائی اس میں اچھے مضامین ہیں تو اس کو علیحدہ کر لیا جائے. تو وہ جو ابھی آپ نے کیا وہ کیا کیا ہے؟ وہ آپ نے چکھا ہے. ابھی آپ نے وہ جو علیحدہ کر رہے ہیں تاکہ آپ جا کے بعد میں اسے پڑھیں اور اس کو دوسرے مرحلوں میں لے کر آئیں. تو مطالعہ بھی اسی طرح سے کتاب کا کھانے کے حوالے سے جس طرح ہم تصور کر رہے ہیں اسی انداز سے ہم لے کے چلیں گے. پہلا نقطہ تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں ہر کتاب نہیں پڑھنی. ہمارے لیے انتخاب کتاب بھی ایک بہت بڑا مرحلہ ہے. ہر کتاب پڑھنے کی نہیں ہے. بعض کتبوں کے لیے تو حتیٰ علماء نے لکھا ہے کہ یہ کتب ضالہ ہیں، ان کا تو گھر میں رکھنا بھی اچھا نہیں ہے، چہ برسے یہ کہ اسے پڑھنا. بعض کتابوں کا گھر میں رکھنا بھی شرعی طور پر جائز قرار نہیں دیا ہے. انتخاب کتاب یہ دوسرا مرحلہ ہے. یہ دوسری بات ہے. پہلی بات کیا تھی؟ مراحل مطالعہ، ٹھیک ہے، وہ جو ہم نے ابھی بات کی 3 چیزیں. دوسری چیز ہے انتخاب کتاب. ہر کتاب جو ہے وہ پڑھنے کی نہیں ہے، ہمیں کتاب کا انتخاب کرنا ہوگا. انتخاب کتاب میں کچھ معیارات ہیں. پہلی بات تو یہ کہ ہمیں ضرورت اپنی دیکھنی ہوگی کہ ہماری ضرورت کیا ہے. انتخاب کتاب کے اندر پہلا نقطہ، اب یہ لکھ لیجئے، میں شاید ہر بات نہیں لکھ سکوں. پہلی بات ضرورت. میری ضرورت کیا ہے؟ ٹھیک ہے، مجھے کیا چیز چاہیے علمی حوالے سے، معلومات کے حوالے سے مجھے کیا چیز چاہیے. تو میں جب ضرورت کو اپنا طے کر لوں گا تو پھر کتاب کا انتخاب اچھا لگے گا. مجھے معلوم ہی نہیں ہے کہ مجھے اس وقت کیا پڑھنا چاہیے اور میں جا کے کتابیں جمع کر لوں اور بعد میں معلوم پیسہ ہم نے اپنا، آج کل کتابیں بڑی مہنگی ہیں، اور ضائع کر دیا یا ایک جگہ روک دیا اپنا پیسہ. میری ضرورت، ایک مسلمان کی، ایک مومن کی ضرورت 3 موضوعات میں تقسیم ہوتی ہے. ایک عقائد، ایک احکام اور ایک اخلاق. یہ مجھے ضرورت ہے ان 3 چیزوں کی. ہر مسلمان کا فریضہ ہے، ہر مومن کا فریضہ ہے کہ اپنے عقائد کو پڑھے، سمجھے، ان پر دلائل قائم کرے، اس کو اپنے آپ کو مضبوط کرے عقائد کے حوالے سے. دوسرا، مجھے شرعی احکام جو میرے روزمرہ کے احکام ہیں وہ مجھے معلوم ہو. تیسرا مرحلہ ہے اخلاق کا. ترتیب بھی یہی ہونی چاہیے، الٹا نہیں چلیں گے. جو لوگ اللہ کو بغیر مانے ہوئے اچھا اخلاق رکھتے ہیں وہ بہت بڑے فسادی ہیں معاشرے میں. بہت اچھے اخلاق والے ہیں مگر اللہ کو ہی نہیں مانتے، رسول کو ہی نہیں مانتے، وہ فسادی بھی ہیں بہت بڑے معاشرے کے اندر. شاید سب سے بڑا فساد جو ہمارے دنیا کے اندر اس وقت پھیلا ہوا ہے ان اچھے اخلاق والوں کا ہے کہ جو اللہ کو بغیر مانے ہوئے اچھا اخلاق رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، لہذا ترتیب بھی یہی ہونی چاہیے. عقائد ہیں، احکام یعنی شریعت ہے، شرعی مسائل ہیں، اور پھر اخلاق ہیں. اس ترتیب سے میری ضرورت، یہ ترتیب میری ضرورت ہے.
جب میری ضرورت یہ موضوعات ہیں تو اب مجھے کتاب بھی اسی انداز سے، میری اگر لائبریری میں 100 کتابیں ہیں، میری اگر لائبریری میرے گھر کے اندر اگر لائبریری اس کے اندر مثلا 50 کتابیں ہیں، تو میری لائبریری میں ان تینوں موضوعات کے اوپر کتابیں ہونی چاہیے، تب جا کر میں اپنی ضرورت کو حل کر پاؤں گا، ورنہ میں اپنی ضرورت کو حل نہیں کر پاؤں گا۔ عقائد پر میرے پاس ضروری نہیں ہے کہ 50 کتابیں ہوں، 2 کتابیں ہوں، 1 کتاب ہو، کم کتابیں ہوں، مگر ایسی ہوں کہ جس سے میرا ضمیر، میری عقل، میری فہم، میری جو سمجھ ہے وہ مطمئن ہو جائے۔ دوسرا احکام، میں فرض کیجئے فلاں کا مقلد ہوں تو میرے پاس احکام سے متعلق جو ان کی کتاب ہے، جو ان کی توضیح مسائل ہے، جو ان کے فتاوا پر یا استفتاء کے اوپر مشتمل کتاب ہے، وہ میرے پاس ہونا چاہیے تاکہ میں اس کو پڑھتا رہوں اور اپنے مسائل کو حل کرتا رہوں۔ اس طرح اخلاق کے مسائل ہیں، اخلاق کے اندر ہم تقسیم کر دیتے ہیں جی ذاتی اور سماجی اخلاق، ذاتی اخلاق کے بارے میں بھی اور سماجی معاملات پر بھی میرے پاس اخلاقی کتابیں یا اخلاقی مواد ہونا چاہیے۔ ذاتیات کے اندر آ جائے گا جھوٹ، غیبت، چغل خوری، مثلا اس طرح کی چیزیں، اور سماجی کے اندر آ جائے گا پڑوس، جی رشتہ دار، مثلا دوست، اساتذہ، جی ہم سفر کرنے والے ساتھی لوگ، یہ اس طرح کے یہ سماجی اخلاق کے اندر آ جائے گا۔ لہٰذا میرے پاس جو ہے وہ دونوں اخلاق سے متعلق موضوعات پر مشتمل کتابیں ہونی چاہیے، اور جب میں اس ترتیب سے اپنی کتابوں کو تیار کروں گا تو اب یہ ہے کہ میں نے ایک مرحلہ انتخاب کتاب کے حوالے سے مکمل کر لیا، ایک مرحلہ میرا مکمل ہو گیا۔ میں اب کتاب لینا چاہتا ہوں عقائد پر، احکام پر اور اخلاق پر۔ دوسرا مرحلہ یہ آئے گا کہ مجھے، یعنی اس میں میں نے انتخاب کتاب میں ضرورت طے کر لی، اس کے بعد دوسرا ہے مؤلف۔ ہر ایک کی کتاب نہیں پڑھنی، مجھے مؤلف دیکھنا ہوگا کہ کس کی کتاب مجھے پڑھنی ہے۔ ضرورت تو میری ہے عقائد، اب میں کون سے مؤلف کے عقائد کی کتاب پڑھ لوں؟ معلوم ہوا کہ وہ گمراہ ہو، خود ابھی وہ کسی سازش کا شکار ہو، وہ خود کسی گمراہی کا شکار ہو اور کتاب بڑی اچھی لکھی ہو، معلوم ہوا کہ میں خود بہکنا شروع ہو جاؤں اور میرے لیے نقصان سامنے آ جائے۔ مجھے مؤلف کا بھی انتخاب کرنا پڑے گا کتاب پڑھتے وقت، کتاب خریدتے وقت۔ مؤلف کا کیا معیار ہے؟ کیسے طے کریں بھائی مؤلف کون سا ہونا چاہیے؟ تو مؤلف کے لیے جو ہمارے پاس ظاہری ہمارے پاس دلائل ہیں اور ہمارے لیے وہ سہارا بنیں گے کہ جن اصولوں اور نکات کے مطابق ہم مؤلف کا انتخاب کریں، ان میں سب سے پہلی بات تو یہ کہ اچھی شہرت رکھنے والا، دوسرا جس موضوع پہ وہ لکھ رہا ہے اس کا وہ عالم بھی ہے یا نہیں، ٹھیک ہے۔ فرض کیجئے میری اگر کوئی کتاب آپ کو دکھائی دے کہ جو میں نے میڈیکل پر لکھی ہو تو آپ کو نہیں لینی چاہیے، اس لیے کہ میں نے میڈیکل خود کتنا پڑھا ہے جو میں میڈیکل پہ کتاب لکھ رہا ہوں۔ لیکن اگر میری کوئی کتاب یا کسی مجتہد کی کتاب فرض کیجئے کسی فقہی مسئلے پر ہے تو وہ مجھے لے لینی چاہیے۔ اگر کوئی فلسفی عالم دین ہے اور اس کی کوئی فلسفی کی اور عقائد کی کتاب ہے، مجھے لے لینی چاہیے۔ مجھے اتنا شعور ہونا چاہیے۔ اچھا اگر مجھے اتنا نہیں ہے تو میں پوچھ لوں کسی سے، ممکن ہے یہ سوال ذہن میں آئے کہ ہمیں تو نہیں معلوم کہ کون آدمی کتنا ماہر اور کس چیز کے اندر اس نے مہارت حاصل کی ہوئی ہے، تو مجھے اس سے پوچھ لینا چاہیے کہ جو ان معاملات کو جانتا ہے، جس پر مجھے اعتماد ہے، جس پر مجھے بھروسہ ہے۔ ہر ایک کو کہیں نہ کہیں اطمینان ہو جاتا ہے، ہر ایک کو کہیں نہ کہیں جا کر سکون ہو جاتا ہے، چاہے 2 جگہ سے وہ سکون نہ ملے، تیسری جگہ جا کر اس کو یہ ہو کہ بھائی یہ آدمی صحیح ہے جو مجھے بتا رہا ہے۔ تو مؤلف کا انتخاب اور جس نے کتاب لکھی ہے اس کا انتخاب، میں ہر ایک کی کتاب کو نہیں پڑھوں، اس لیے کیا معلوم کہ اس کے اندر کیا ہوگا۔ یہ دوسرا مرحلہ ہے کہ مجھے مؤلف کا انتخاب کرنا پڑے گا۔ ساتھ میں تیسرا مرحلہ کہہ لیجئے کہ ناشر کا انتخاب، کس نے کتاب چھاپی ہے۔ بعض ناشر جو ہیں وہ معمولاً جو ناشر ہیں وہ ہدف رکھتے ہیں صرف کمانا، ٹھیک ہے، مادی مفاد ہے ان کا، انہیں اس سے غرض نہیں ہوتی کہ وہ خدمت کریں، انہیں ہوتا ہے کہ کتاب بڑی مشہور کسی آدمی کی ہوگی، اسے ہم چھاپ دیں گے، ہمارے پیسے بن جائیں گے، لوگ خرید لیں گے، کیا لکھا ہوا ہے۔ لہٰذا میں ناشر کو بھی دیکھنا ہے کہ واقعاً کوئی اچھا منصف خدمت گزار جنہوں نے کتابوں اور تعلیم کے حوالے سے خدمات انجام دی ہوں ان میں سے کوئی ہے یا نہیں۔ یہ ہمیں ان باتوں کی طرف توجہ دینی ہوگی۔ اب ہم ایک تیسرے موضوع کی طرف آتے ہیں، اور وہ موضوع ہے کہ مطالعہ کرتے وقت ہم نے کتاب خرید لی، ضرورت معلوم ہو گئی، ہم نے مؤلف کو بھی دیکھ لیا، ہم نے ناشر کو بھی پرکھ لیا،
اور اس کے بعد ممکن ہے اب آپ میں سے کوئی یہ کہے کہ صاحب یہ تو سارے ہی بیچنے کے لیے کتابیں چھاپ رہے ہیں، مادی مفاد تو سبھی کا ہے، تو ٹھیک ہے، ان کا ادارہ ہے، وہ اپنی دکان کو اور اپنے ادارے کو چلانا چاہتے ہیں، ہم یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ وہ کوئی مفت میں آپ کو کتاب تقسیم کر دے، لیکن کم سے کم اتنا ضرور رہے کہ یہ اگر جہاں کمانا چاہ رہے ہیں وہاں معاشرے کی علمی خدمت بھی کرنا چاہتے ہیں، اگر اس طرح کا بھی ہمیں کوئی یقین ہو جائے تو ٹھیک ہے۔ البتہ اس پر زیادہ وقت اپنا نہیں لگائیں، اتنا زیادہ بہتر ہوگا اگر یہ بھی ہماری توجہ ہو جائے۔ اصل دو موضوعات ہیں وہ اوپر والے۔ پہلا مرحلہ تھا ہمارا کہ ہمیں مطالعہ کے جو ہے وہ مراحل ہمیں دیکھنے ہیں، ہم یہ چکھنے والی کتاب پڑھ رہے ہیں یا ہم کھانے والی کتاب پڑھ رہے ہیں یا ہضم کرنے والی پڑھ رہے ہیں، اور دوسرا انتخاب کتاب۔ تیسرا مرحلہ ہے اندرونی اور بیرونی اسباب مطالعہ، یعنی مراد کیا ہے؟ مراد یہ ہے کہ میرے اندر رجحان ہوگا، میرے اندر شوق ہوگا تو میں کتاب کو پڑھوں گا، یہ اندرونی رجحان ہے، اندرونی ایک کیفیت ہے۔ میں جو ہے وہ اگر فرض کریں پریشان ہوا تو کتاب نہیں پڑھ پاؤں گا، میں اگر بیمار ہوا تو کتاب نہیں پڑھ پاؤں گا۔ میں لکھ دیتا ہوں اس کو جی، تیسرا ہوگا نا، یہ تیسرا نقطہ ہوگا اس اصلی میں سے، ٹھیک ہے۔ اسے نام دے دیں کیفیت مطالعہ۔ اس کی پھر دو قسمیں ہم کر رہے ہیں، اندرونی اور بیرونی، ٹھیک ہے۔ اندرونی کیفیت کیسی ہونی چاہیے؟ جب تک آپ کو سکون اور اطمینان اور کسی طرح کی الجھن سے جب تک آپ محفوظ نہیں ہوں گے آپ مطالعہ نہیں کر پائیں گے۔ سر میں درد ہو رہا ہے، دھماکے ہو رہے ہیں، فائرنگ کی آواز آ رہی ہے، بچہ رو رہا ہے، شوہر پانی مانگ رہا ہے، 50 اس طرح کے مسائل، اور اس کے بعد آپ کتاب کھولے بیٹھی ہوئی ہیں، آپ نہیں پڑھ پائیں گی۔ یہ کون سا مسئلہ ہے؟ اندرونی مسئلہ ہے، ٹھیک ہے۔ بیرونی ابھی عرض کروں گا، یعنی آپ کے اندر سے ایک طلب ہونی چاہیے مطالعے کی، آپ خود سے چاہتے ہو مطالعہ کرنا، تو اس کو پہلے اس کے لیے ایک ماحول بننا ہوتا ہے۔ غم و اندوہ میں مبتلا افراد اچھا مطالعہ نہیں کر پاتے، اور بیمار افراد اچھا مطالعہ نہیں کر پاتے، مضطرب افراد اچھا مطالعہ نہیں کر پاتے، ٹھیک ہے، اور اس طرح کے بہت سارے مسائل۔ تو سب سے پہلے تو جس وقت آپ مطالعہ کرنے بیٹھیں، آپ اس کا بہتر حل یہ ہے کہ ایک ٹائم مقرر کریں جس ٹائم پر آپ کے پورے گھر والوں کو معلوم ہو کہ یہ آپ کے پڑھنے کا ٹائم ہے۔ اگر آزاد پڑھیں گے اور جب چاہا پڑھنے والا اگر آپ نے جذبہ رکھا تو پھر تصادم ہونے لگے گا آپس میں اور ہدف پورا نہیں ہوگا۔ اچھا، یہ جو باتیں میں کر رہا ہوں یہ صرف دینی کتابوں کے بارے میں نہیں کر رہا۔ اگر کوئی ہماری بہن کسی کالج یونیورسٹی کی طالبہ ہے اور وہ اپنے موضوع کے مطابق کتاب پڑھنا چاہتی ہیں، پڑھتی ہیں، مطالعہ کرتی ہیں، اپنا ہوم ورک کرتی ہیں، اپنے تیاری کرتی ہیں، یہ سارے اصول وہاں پر بھی کارگر ہوں گے۔ تو اندرونی پہلے اسباب کو مہیا کرنا ہوگا، پھر اب آ جائیں بیرونی۔ بیرونی کے اندر ماحول پرسکون ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، یعنی جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں اس جگہ کے اوپر فرض کیجیے اب یہ پنکھے میں آواز آ رہی ہے، کھٹ 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 آواز آ رہی ہے، اب آپ نہیں پڑھ پائیں گے، اسی کے اندر لگ جائیں گے۔ ماحول کو پرسکون ہونا چاہیے۔ برابر میں کوئی فیکٹری ہے، وہاں سے جو ہے نا مشین چلنے کی آواز آ رہی ہے، آپ نہیں پڑھ پائیں گے۔ جو ہے وہ بیرونی اسباب۔ دوسرا یہ کہ اگر آپ مطالعہ کرتے وقت اسے بولیں گے بھی، پڑھتے وقت اسے بولیں گے بھی تو زیادہ ذہن میں اترے گا، ٹھیک ہے، یعنی مگر اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ برابر والا کمرے والا یا ساتھ پڑھنے والا پریشان ہو جائے کہ صاحب یہ انہی کو سن لوں میں کب پڑھوں گا اور کیسے پڑھوں گا، نہیں، اتنا کہ آپ خود اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ سنا رہے ہوں، اس سے زیادہ آپ کے ذہن کے اندر بات بیٹھے گی۔ پرسکون ماحول ہو، آس پاس کی آوازوں کو بند کیا جائے، اسے روکا جائے، خود پڑھتے ہوئے ساتھ ساتھ مطالعہ کرتے ہوئے خود بولنا، خود پڑھنا ان الفاظ کو، اور جو مواد جو نکات آپ پڑھ رہے ہیں اس کو کہیں ایک علیحدہ کاغذ پر نکات کو لکھنا کہ اس 4 صفحوں کے اندر یہ 2 بڑے کام کی باتیں ہیں، ان ایک صفحے پہ لکھ لینا۔ اس سے آپ کے مطالعے کے لیے یہ مناسب ہوگا اور آئندہ کے لیے کام آنے والی بات ہوگی۔ جہاں بات آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی، ایک اور کاغذ رکھا ہوا ہو، ادھر صفحہ نمبر فلاں ڈالا، صفحہ نمبر 17 کے اوپر جو بات ہے یہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی، وہ ایک کاغذ کے اوپر لکھ لیا۔
آپ کے کام آئے گا. پھر آپ جب کل کالج پہنچیں گی، کل آپ جب اپنے اسکول جائیں گے تو آپ جا کر اپنے معلم سے، ٹیچر سے آپ کہہ سکتی ہیں کہ مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، اور اچھے انداز سے پھر آپ اپنے تعلیم کو آگے بڑھا سکیں گی. ٹھیک ہے. مطالعے کے اندر ایک اور طریقہ بھی ہوتا ہے، اور وہ ہوتا ہے گروہی مطالعہ. چند لوگ مل کر مطالعہ کریں. ٹھیک ہے. یہ جو اب تک ہے اس کو آپ فردی مطالعہ بھی کہہ سکتے ہیں، انفرادی مطالعہ بھی کہہ سکتے ہیں، فرادہ مطالعہ بھی کہہ سکتے ہیں. اور ایک اور کیفیت ہوگی جو ہے گروہی مطالعہ. ایک ٹیم بنا کر آپ مطالعہ کریں. مثلا ایک ہی کتاب کو 4 آدمی تقسیم کر لیں کہ بھائی یہاں سے یہاں تک آپ پڑھ کر آئیں گے، یہاں سے یہاں تک میں پڑھ کر آؤں، اور اس طرح سے 5 آدمی 4 آدمیوں نے تقسیم کر لیے اپنے صفحات، اور دوسرے دن آ کر انہوں نے وہی خلاصہ، وہی طریقہ جو آپ نے ایک کاپی پر ایک کاغذ پر لکھ لیا تھا کہ فلاں صفحے پر یہ نقطہ ہے اہم، فلاں پہ یہ نقطہ اہم ہے، فلاں پہ یہ ہے، یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، اور پھر وہ وہاں پر آ کر آپ نے ایک دوسرے سے اس کا جو ہے وہ اس کو تقسیم کیا، ایک دوسرے سے اس کو ایک دوسرے کو دیا وہ میٹر، اور پھر سب کا مل کر جو مطالعہ ہوگا وہ پوری ایک کتاب کا مطالعہ ہو چکا ہوگا، اور ایک مفید صورتحال سامنے آ جائے گی. ٹھیک ہے. اب ایک موضوع میں یہاں چوتھا موضوع کہہ لیجئے آپ کو اور بیان کر دوں. یہاں تک کوئی سوال ہے؟ نہیں، مجھے نہیں معلوم، یہ تو یہاں والے بتائیں گے، مجھے نہیں معلوم. آئے گا، بتا رہے ہیں آئے گا. جی جی ہاں، ابتدائی سے مراد یہ کہ اب تک کوئی کتاب اس موضوع پہ نہیں پڑھی ہے. ہاں، تو اس میں آپ کو دیکھنا ہوگا کہ وہ مؤلفین، آپ کو اب مؤلف ڈھونڈنا ہوگا. اچھا سوال ہے. آپ کو مؤلف ڈھونڈنا ہوگا، وہ مؤلف، وہ لکھنے والے جو سادہ لکھتے ہیں، آسان بنا کر لکھتے ہیں. بعض لوگوں کی مجبوری ہے کہ وہ لکھتے ہی مشکل ہیں، وہ کہتے ہیں جی اپنا معیار اوپر لاؤ، ہم نیچے نہیں آئیں گے. آیت اللہ جوادی عاملی خطبہ جمعہ دے رہے تھے قم کے اندر، انہیں ایک پرچہ بھیج دیا گیا کہ جی آپ کی جو تقریر ہوتی ہے، آپ کا جو خطبہ ہوتا ہے بڑا مشکل ہوتا ہے، لہٰذا آپ ذرا اس کو ہلکا کر دیا کریں تاکہ سب کو سمجھ میں آئے. یا عوام بھی بیٹھی ہے، یا علماء بھی آئے ہوئے ہیں. تو انہوں نے جواب دیا کہ اپنے آپ کو اوپر لے کر آؤ، میں نیچے نہیں آؤں گا، اپنے معیار کو اوپر لے کر آؤ. تو بعض لوگ نہیں کر سکتے، نیچے نہیں آ سکتے، سادہ مثالیں نہیں دے سکتے، آسان بنانا ان کے لیے خود ایک مشکل ہے. تو اور بعض مؤلفین ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اتنا آسان کر کے پیش کرتے ہیں، جیسے ہضم کر دیں نا، بالکل پکا کر ہضم کر کے دے دیتے ہیں، یعنی اس کو کچا کر کے اور اس کو گلا کر دے دیتے ہیں کہ ہضم ہونے میں آسانی ہو. ان ناموں میں ایک نام ہے استاد محسن قرطی کا، ایرانی مؤلفین میں عقائد کے باب میں ان کی کتاب ایک مکتب رسول، بہت ہی سادہ مثالوں کے ساتھ، بہت ہی عام فہم الفاظوں کے ساتھ ان کی کتابیں، ان کی ساری کتابیں ایسی ہیں. ان کی تفسیر بھی تو تفسیر نور کے نام سے ہے، اس کا شاید پہلی یا دوسری تیسری جلدوں کا ترجمہ بھی اردو میں ہو چکا ہے، ورنہ فارسی میں تو بہرحال واصل میں ہے. محسن قرطی، استاد محسن قرطی. مکتب رسول ان کی ایک کتاب ہے عقائد کے اوپر. اور آپ لوگوں کو فارسی آتی ہے کسی کو؟ نہیں، ورنہ ان کا اگر آپ کے یہاں ایرانی ڈش لگا ہوا ہو تو ہر جمعرات کو ان کا ایرانی پہلے چینل پر، ان کے چینلوں کا میں جو سب سے پہلا سرکاری چینل ہے اس پہ ہر جمعرات کو ان کا درس بھی آتا ہے تفسیر کا. اچھی بزرگ شخصیت ہے، 25-30 سال سے وہ ٹی وی پر آ رہے ہیں ہر جمعرات کو. ہادی چینل پہ تو وہ فارسی میں پتہ نہیں، اردو میں تو وہ تقریر نہیں کرتے، نہیں آتی اردو، نہیں آتی انہیں. مثلا سوال یہ تھا کہ ایسا مؤلف کہ جو ابتدائی مرحلوں کے لیے اچھا ثابت ہو، اس میں ایک استاد محسن قرطی ہیں، ان کی کتابیں ضرور پڑھیں. علامہ ذیشان حیدر جوادی ہمارے یہاں کے علماء میں کہہ لیجئے، ان کی کتابیں بھی عام فہم بھی ہیں. جیسے ان کی ایک کتاب ہے ذکر و فکر ہے، ایک ان کی جو ہے وہ مطالعہ قرآن ہے، ایک ان کی کتاب ہے جو ہے وہ اصول و فروع ان کی ایک کتاب ہے، اور کئی کتابیں ان کی، وہ بھی نسبتاً آسان بنا کر پیش کرتے ہیں، چیز کو آسان کر دیتے ہیں مثالوں کے ذریعے، اور الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ جو عام فہم ہو. صحیح. علامہ نقن مشکل بولتے ہیں، علامہ عقیل الغروی مشکل بولتے ہیں،
آیت اللہ جوادی عاملی مشکل بولتے ہیں. ذیشان حیدر جوادی صاحب کی کتاب ہے ذکر و فکر. ذکر و فکر ایک کتاب ہے ان کی، مطالعہ قرآن ایک کتاب ہے ان کی، جی اصول و فروع. تو بعض شخصیات ہیں جو آسان نہیں بول سکتے، یعنی وہ ان کا ایک انداز ہے، ایک ان کا معیار ہے، وہ جتنا اس کو مشکل بنائیں گے، مشکل بولیں گے، اتنا ان کو اچھی طرح بول سکیں گے وہ، ورنہ ان کو اور مشکل ہو جائے گی اگر آسان کرنے لگیں گے تو. اور ان میں سے انعام کچھ یہ تھے. ٹھیک ہے، کوئی اور سوال؟ جی ہاں، یہ پاکستانیوں کے ہاں تو یہ حل ہونے والا مسئلہ ہی نہیں ہے کہ بغیر ٹینشن کے. جی ہاں، مکان ایسی جگہ پر ہے یا رہائش ایسا ہے کہ ایسی ہے کہ جہاں پر اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، تو جی ہاں، تو اس میں پھر یہ کہ ذرا اہتمام زیادہ بڑھانا ہوگا، توجہ زیادہ کرنا پڑے گی، غور زیادہ کرنا پڑے گا، اور اس کو ذہن میں بٹھانے کے لیے ماحول ایسا زیادہ بنانا پڑے گا، تو وقت زیادہ دینا پڑے گا. ٹھیک ہے، کتاب ایسی لینی پڑے گی کہ جس میں آپ کو جلدی آپ تک مطلب منتقل ہو جائے. معلوم ہے کہ ماحول پہلے ہی شور شرابے کا ہے، کتاب بھی مشکل اٹھائی ہوئی ہے، مؤلف بھی ذرا سخت اٹھایا ہوا ہے، تو اس میں پھر آپ کو ان چیزوں کا خیال کرنا پڑے گا. جی کوئی اور سوال ہے؟ یا ہماری خواہران جو دوسرے کمرے میں بیٹھی ہیں ان کی طرف سے اگر پرچے ورچے لکھ لیے جائیں، یعنی سوالات لکھ لیے جائیں تو وہ تیاری رکھیں، وہ وہاں سے بھیج سکتی ہیں. وہ بیچاری محروم ہے اس حوالے سے کہ وہ ایسے جیسے آپ سوال کر رہی ہیں ایسے نہیں کر پائیں گی. جی اور کوئی سوال ہے؟ آگے بڑھیں. اب جو گفتگو میں کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ مطالعے سے دوری کے اسباب کیا ہیں، کیوں شوق نہیں ہوتا. میں تو بتاؤں گا، آپ ذرا بتائیے، میں لکھ رہا ہوں. ایک، کیوں نہیں شوق ہوتا؟ نیٹ، انٹرنیٹ، ماحول. کیوں بھائی، کیوں موبائل؟ اچھا، موبائل میسج، موبائل ٹیرورزم. جی اور کیا ٹائم؟ نہیں، ٹائم کس نے کہا تھا؟ ٹائم کا کیا مطلب ہے؟ وقت کی کمی. اور نہیں، دلچسپی تو آ جائے گا. غیر ضروری مصروفیات، سماجی مصروفیات. جی یہ تو اساسی بات ہے، یہ میں کرتا، آپ نے کر دیا، بہت اچھی بات ہے. شوق نہ ہونا. جی 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 ماحول لے چکے ہیں. ٹھیک ہے، یہ مطالعہ سے دوری کے اسباب کچھ آپ نے مدد کی ہے، اور اس میں کچھ چیزیں تو ایسی ہیں کہ جو وہ ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ کسی گناہ پر کوئی عذر پیش کیا جائے کہ صاحب یہ گناہ میں نے اس لیے کر دیا، تو وہ جو عذر ہے وہ اس سے زیادہ بڑا گناہ ہو. جی وہ جملہ کہتے ہیں عذر بدتر از گناہ. ایک گناہ کے اوپر، ایک غلطی کے اوپر جب اس کی دلیل پیش کی جائے تو وہ دلیل اس سے بڑی گناہ بن جائے. تو بعض چیزیں تو ایسی ہیں کہ جو ایسا ہے کہ جس کو بیان کرنا بھی، یعنی آپ نے تو ٹھیک کیا ہے لیکن یہ دلیل نہیں بنے گی
اس کا ہمیں حل نکالنا پڑے گا، اس کو ہمیں ختم کرنا پڑے گا، اس کے لیے ہم کو تدارک کرنا پڑے گا۔ اور ان میں سے جو ہے وہ فرض کیجئے موبائل کا مسئلہ ہے کہ اس پہ جو میسج کے ذریعے سے میں بہت زیادہ بھرا بیٹھا ہوں اس وقت، جو ہمارے ملک کے اندر اور ہمارے شہر کے اندر میسیجوں کے ذریعے سے فساد چل رہا ہے ہماری قوم کے اندر، اس حوالے سے میں خود متاثروں میں سے ہوں کہ ہمارے نام سے میسج چلائے جاتے ہیں جو ہمارے فرشتوں کو بھی نہیں پتہ ہوتے، اور پھر اس کے بعد ان کو دھونے کے لیے ہمیں، یعنی اس کے اثرات کو مٹانے اور دھونے کے لیے ہمیں مدتوں لگ جاتی ہیں، اور پھر شخصیت متاثر ہو جاتی ہے، معاملات ٹیڑھے ہو جاتے ہیں۔ تو واقعی ایسا ہی ہے کہ اس وقت یہ میں نے تو لفظ بولا تھا نا، وہ کیا، موبائل ٹیرورزم، جی موبائل کے ذریعے قتل ہو رہے ہیں آج کل، موبائل اور میسیجوں کے ذریعے قتل و غارت گری چل رہی ہے، شخصیات کا قتل ہو رہا ہے، نظریات کا قتل ہو رہا ہے، ماحول خراب کیا جا رہا ہے۔ خدا کے لیے آپ بہنوں سے توقع ہے کہ جو بھی کوئی میسیج آپ کے پاس آئے جس میں آپ کو بو آ رہی ہو کہ اس سے کوئی فساد ہو سکتا ہے، اس سے کوئی لڑائی ہو سکتی ہے، اس سے کوئی غلط فہمی پھیل سکتی ہے، اسے وہیں ڈیلیٹ کر دیں، ٹھیک ہے، اسے آگے نہیں بڑھائیں، اور اس میں سمجھیں کہ اس میں گڑبڑ ضرور ہے، وہ جو چاہ رہا ہے نا اسے آگے بڑھائے، وہ اس میں ضرور گڑبڑ کوئی ہوگی۔ جی ہاں، جی ہاں، تو یہ ایک اس وقت جو ہے نا ایک باقاعدہ معاشرے کے قتل کا ذریعہ بن رہا ہے، سماج کے قتل کا ذریعہ بن رہا ہے یہ موبائل کے ذریعے سے۔ بہرحال بہت ساری باتیں آپ نے کی، غیر ضروری مصروفیات جس کی وجہ سے مطالعے کی طرف وہ نہیں ہوتا، یہ باتیں ٹھیک تھیں۔ میں جس بات کی طرف آپ کو توجہ دلاؤں اور وہ ہے رغبت کا، جس کو آپ نے بھی کہا ہے کسی نے، شوق، کہ رغبت کا فقدان۔ سب سے پہلی بات یہ کہ آج اگر آپ اس کلاس میں، یہ کلاس بھری ہوئی ہے، اس میں جگہ نہیں ہے، یہ کیوں ہوا ایسا کہ اس جگہ پر بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے؟ کچھ تو ہوا ہے یہاں، اور بھی ادارے چل رہے ہیں پاکستان میں، اور بھی جو ہے وہ جگہوں پر مدرسے ہیں، یہاں ماشاءاللہ جو ہے القائم میں یہ ضمنی طور پہ القائم کے جو ذمہ دار ہیں ان کی ضمنی تعریف بھی کر رہا ہوں اور ان کی قدردانی بھی کر رہا ہوں۔ وہ کمرہ بھی ماشاءاللہ شاید بھرا ہوا ہو، جگہ یہاں آپ کو تنگ پڑ رہی ہے، ابھی کوئی خواہر شاید آنا چاہ رہی تھی، انہیں جگہ نہیں ملی، وہ چلی گئی واپس۔ یہ کیوں ہوا ایسا؟ اس ادارے کے اندر یہ پوزیشن کیوں ہے؟ جی وہ جو شوق ہوا ہے آپ کو یہاں آنے کا، اس کا کوئی سبب ہوگا، ایسے ہی نہیں آ گئے آپ لوگ یہاں پر، ٹھیک ہے؟ تو جو مطالعہ، اسی کو لے جائیے آپ وہاں مطالعے کے اندر، کہ مطالعے کی جو رغبت ہے اس کا فقدان کیوں ہے؟ اس کے 3 وجوہات ہیں۔ یہاں آئی ہیں آپ، وہ تینوں چیزیں یہاں تھیں تو آئی ہیں آپ، اور وہ چیزیں جو یہاں نہیں ہیں، یہاں نہیں ہوتی تو وہ آپ نہیں آتی، وہی چیز آپ مطالعے میں لے جائیے۔ سب سے پہلی چیز جو ہے، ہمارا موضوع مطالعہ ہے، ہمارا موضوع یہ کلاس نہیں ہے، لیکن میں نے مثال دی ہے صرف اس کے ذریعے سے۔ وہ سب سے پہلی چیز جو آپ کو راغب کرے گی مطالعے کی طرف، اور برعکس کر لیجئے کہ وہ چیز جو آپ کو مطالعے سے دور کر دے گی، وہ نامناسب کتابوں کا مطالعہ ہے۔ سب سے پہلی چیز، جو ہماری خواہر اگر کسی ایسے مدرسے میں 1 سال رہ لی ہوں گی جہاں ان کے تجربے برے سے برے ہوتے چلے گئے، وہ القائم میں بھی آ کے نہیں بیٹھے گی، پھر اس کا ایک ذہن بن جائے گا دینی اداروں سے متعلق، اس کا ایک سوچ بن جائے گی کہ جو تعلیمی اور دینی ادارے ہوتے ہیں ان میں یہ مسئلے ہوتے ہیں، لہٰذا یہ بھی ایسے ہی ہوگا۔ اسے سمجھانے کے لیے آپ کو ایک مدت لگ جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلی چیز جو مطالعے سے رغبت کا فقدان ہے، اس کے اندر سب سے پہلی چیز کو میں یہاں بیان کر رہا ہوں، اور وہ یہ ہے، اس کو آپ عنوان دے دیجئے، مطالعے سے نفرت۔ رغبت نہ ہونا نفرت کی وجہ سے ہے۔ رغبت نہ ہونا مطالعے سے نفرت، یہ پہلا نقطہ ہے، اور اس نفرت کے 3 اسباب ہیں۔ نامناسب کتابوں کا مطالعہ، نمبر 2 شوق کا نہ ہونا، جو آپ نے بھی بیان کیا تھا۔ نمبر 3 اس مطالعے سے عملی اثرات کا نہ ہونا، عملی نتیجے، عملی اثرات کا نہ ہونا۔ پڑھ لیا کیا ہوگا، جان لیا کیا فائدہ، اس سے ہمیں کیا حاصل ہوگا،
کیا ہو جائے گا اگر یہ پڑھ لیا، وقت ضائع ہوگا اس کو پڑھنے سے. عملی اثرات نہیں ہیں اس کے آپ کی زندگی پر. ایسی کتاب پڑھ بیٹھیں جس سے ہماری زندگی پر عملی اثرات نہیں ہیں. آسمانوں کی باتیں ہیں، چاند کی باتیں، ارے بھائی اس سے ہماری زندگی پہ کیا اثر پڑے گا. حضرت نوح کا، حضرت ابراہیم کا جو گھوڑا تھا وہ مثال کے طور پہ سفید رنگ کا تھا یا کالے رنگ کا تھا. امام حسین جس گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے تھے وہ کتنی اونچی تھی اور کتنی چھوٹی تھی، اور اس کے مثال کے طور پہ رنگ کیسا تھا. اس سے کیا حاصل ہے بھائی؟ ٹھیک ہے. حضرت موسیٰ کی نانی کا نام کیا تھا، اس سے کیا حاصل ہے؟ معلوم ہوا کہ ذوالفقار کتنی لمبی تھی، کتنی موٹی تھی، کتنی چوڑی تھی، ذوالفقار میں کون سا لوہا لگا ہوا تھا، اس کا دستہ کتنا بڑا تھا، اس پہ کون سی جڑی ہوئی تھی. اس سے کیا حاصل ہے بھائی؟ بہت زیادہ ذوالفقار کے بارے میں معمولی ایک معلومات مجھے ہونی چاہیے. مولا کے ہاتھ کی تلوار ہے، آسمان سے اتری ہے، مولا کی ایک فضیلت ہے، وہ ایک مولا کے فضائل میں سے ایک حصہ ہے. وہ جو ایک مجموعی اور اجمالی ایک معلومات ہونی چاہیے. معلومہ 1500 صفحوں پر مشتمل ذوالفقار پہ اگر کتاب لکھی جائے فرض کیجئے تو بھائی بہت بڑا کارنامہ ہے ماشاءاللہ. تو مگر اس کا میری زندگی پر حاصل کیا ہے؟ ٹھیک ہے. وہ جو میں 1500 صفحوں کی کتاب ذوالفقار پہ لکھوں گا، اگر میں 5 صفحے ذوالفقار پہ لکھ دیتا، حاصل مجھے 5 صفحوں میں بھی ہو جاتا. یعنی مولا سے محبت، مولا کی فضیلت، مولا کی شجاعت کا قصہ، مولا کے ہاتھ میں رہنے والی ایک تلوار کے بارے میں معلومات، وہ 5 صفحوں میں بھی ہو جاتا جو میں 1500 میں حاصل کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. مثلا ذوالجنہ کے اوپر فرض کریں 2000 صفحوں کی کتاب لکھی جائے. وہ آیت اللہ رسولی میں اللہ نے 25 صفحے ذوالجنہ پہ لکھے ہیں. اللہ مجلسی نے تقریباً 40 صفحے ذوالجنہ پہ بہار الانوار میں لکھے ہیں. بہت ہیں، وہ کافی ہیں. اب آپ 2500 صفحے لکھ رہے ہیں اس چیز کے اوپر، میری عملی زندگی پر اس سے کیا حاصل ہے؟ ٹھیک ہے. میں خود خطیب ہوں، ذاکر ہوں، مجالس پڑھتا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ ان موضوعات کی مجھے ضرورت ہے، اور لوگوں کو اہل بیت سے قریب کرنے کے لیے، لوگوں کو اہل بیت کے مناقب اور فضائل کی طرف توجہ دلانے کے لیے اہل بیت کے ساتھ جڑی ہوئی چیزوں کا مجھے بیان کرنا ہوگا، مجھے معلوم ہونا چاہیے. لیکن واقعاً کیا ایسا ہے کہ اتنا زیادہ ہونا چاہیے اور اس کی کوئی حد اور قید ہے یا نہیں ہے؟ تو مطالعے سے نفرت ایک سبب ہے جو مطالعے کا فقدان ہے ہمارے ہاں، اور نفرت کے کچھ اسباب ہیں. ایک سبب تو یہ ہے کہ میں نے نامناسب کتابیں پڑھ لیں، زیادہ پڑھ لیں، جتنا ضرورت تھی اس سے زیادہ مجھے دے دیا گیا، تنگ آ گیا بھئی یہ کیا مشکل ہے. فرض کیجئے آپ کو استاد محسن خیراتی اچھے لگتے ہیں کہ اچھا لکھتے ہیں، وہ ان کی کوئی کتاب ایسی مل جائے کہ جس کے اندر یہ والی چیز پائی جاتی ہو، نامناسب کتاب کوئی ان کی مل جائے، اب آپ ان کی 4 مناسب کتابیں بھی نہیں پڑھیں گی. کیوں؟ اس لیے کہ نفرت ہو گئی ان سے. آپ نے ایک کتاب ان کی ایسی پڑھ لی کہ جو نامناسب تھی، ضروری نہیں تھی، انہوں نے کسی زمانے میں لکھ دی تھی بیچاروں نے، اب وہ بھی چھپ گئی، پھیل گئی، عام ہو گئی، اسے روکا بھی نہیں جا سکتا. مگر اس کتاب کی وجہ سے 4 اور ان کی کتابیں، ان سے نفرت ہونا شروع ہو گئی. شوق کا نہ ہونا. شوق کیسے ہوتا ہے؟ کسی چیز کا شوق کیسے ہوتا ہے؟ آپ یہاں پر درس پڑھ رہی ہیں، آپ کو شوق کیسے ہوا؟ کیوں آئی ہیں یہاں پر؟ بتائیے، مجھے بتائیے. اپنی اصلاح کرنے آئی. یہ اصلاح کا بھی شوق کیسے ہوا؟ ہاں، یہاں کے پڑھی ہوئی خواتین کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اچھی ہیں، ان کا اخلاق اچھا ہے، ان کا معاملات کچھ بہتر ہیں. جی ہاں، ایک سبب یہ ہے. ایک سبب یہ ہوا ہوگا کہ صاحب فرض کیجئے کہ یہاں کا نظام اچھا ہے، فرض کیجئے یہاں کا، مجھے نہیں معلوم، لگتا ہے انشاءاللہ ایسا ہی ہے جیسا دکھائی دے رہا ہے. تھوڑی بہت تنقید بھی کروں، زیادہ تعریف نہیں کروں، اور لیکن الحمدللہ القائم کی پورے پاکستان میں ایک شہرت ہے، اور ایک اچھی شکل ہے القائم کی، اور اچھی شہرت ہے، اچھی عزت ہے القائم کی. اور اس کی وجہ بھی ہے کہ یہ فنی جو طریقے ہیں، جو ٹیکنیکی مسائل ہیں، ان کے اوپر پورا اتر رہے ہیں، اور اسی وجہ سے ایک بہتری بھی ہے. تو شوق جب تک نہیں ہوگا اس وقت تک آپ بھی توجہ نہیں کریں گے، آپ بھی آگے نہیں بڑھیں گے. شوق بڑھانا ہے. ٹھیک ہے. اب مطالعے کا مسئلہ ہے. مطالعہ میں کس طرح سے شوق بڑھایا جائے، کس طرح سے وہ کیا جائے؟ آپ کو ایسے لوگوں سے اپنا تعلق بڑھانا ہوگا، ان سے دوستی کرنی ہوگی، ایسی خواہران سے، ایسے خانوادوں سے جن کے ہاں اہل مطالعہ پائے جاتے ہیں لوگ. اور جب وہ ان کی لائبریری میں آپ جائیں اور ان کی معلومات آپ کو ملے کہ وہ یہ پڑھنے کے بعد اس نتیجے تک پہنچیں، تو آپ کو شوق ہوتا ہے بھی ہمیں بھی پڑھنا چاہیے. تو جس موضوع سے متعلق ہم شوق بڑھانا چاہیں گے، ہم شوق بڑھانے کے اسباب کو بھی تلاش کر سکتے ہیں. تیسری چیز جو تھی وہ تھی عملی اثرات کا نہ ہونا. یہ ہمیں مطالعے سے دور کر دیتی ہیں. دوسرا سبب، یہ پہلا ہے نفرت، دوسرا سبب ہے حیرت و سرگردانی. یعنی کیا؟ حیرت و سرگردانی کے اندر
ابھی آپ نے ایک کتاب 2 صفحے پڑھے، آپ کے ایک دوست نے آ کے کہا، آپ کی ایک عزیزہ نے آ کے کہا کہ یہ کتاب پڑھو بھائی، یہ کیا پڑھنے بیٹھ گئی، جبکہ شاید وہ آپ بعد میں معلوم ہوگا کہ وہ کتاب پہلے والی بہتر تھی. آپ کو ایک اور نے ایک اور کتاب پکڑا دی، اب آپ نے اس کے 4-5 صفحے پڑھے، کسی نے کہا یہ کیا پڑھ رہی ہو، یہ پڑھو. آپ نے ایک تیسری کتاب اٹھا لی. اب جب آپ نے ایک موضوع پر تھوڑی تھوڑی چیزیں ایک کتاب سے پڑھنا شروع کی، آپ کا دماغ الجھے گا کہ بھائی میں کہاں جاؤں، کیا کروں، اسے پورا کروں، اسے پورا کروں، اسے پورا کروں. اس کے اندر دخل ہے اداروں کو، اساتذہ کو. یہ موضوع ہے والدین سے متعلق. والدین کو چاہیے کہ کنٹرول رکھیں، بڑوں کو چاہیے، اساتذہ کو چاہیے کنٹرول رکھیں کہ میرا شاگرد، میرا بچہ، مجھ سے متعلق فرد وہ کیا کر رہا ہے اس وقت پڑھائی کے اندر. اسے ٹوکیں، بچوں کو ٹوکیں، پڑھنے والوں کو بڑے ٹوکیں کہ یہ دیکھو یہ بھی تم نے پورا کام نہیں کیا، اس کو دوسرے کو کیوں شروع کر دیا. اس سے کیا ہوگا کہ ایک جگہ اگر آپ ایسا کریں گے تو دوسری جگہ پر بھی پھر آپ کو پریشانی بڑھے گی، دوسرے موضوعات میں بھی آپ کے یہاں الجھن بڑھتی چلی جائے گی. لہذا ترتیب کا اور منصوبہ بندی کا نہ ہونا، اس کے اندر آپ پہلا نقطہ ڈالیے. اور وہ یہ ہے کہ ترتیب اور منصوبہ بندی کے بغیر مطالعہ کرنے سے کیا ہوگا، حیرت بڑھے گی، آپ کی سرگردانی بڑھے گی، ٹینشن بڑھے گی، اضطراب بڑھے گا، آپ کی گھبراہٹ بڑھے گی، آپ صحیح طرح سے اس بات کو، اس کام کو پورا نہیں کر پائیں گے. تو ترتیب کے بغیر مطالعہ. دوسرا، کتاب کے مطالب کو صحیح طرح سمجھے بغیر آگے بڑھ جانا. اس سے کتابوں سے نفرت ہوگی، اس سے مطالعے سے دل اٹھے گا، مطالعہ پھر آپ دوبارہ نہیں کر پائیں گے. پہلا کیا نقطہ ہوا، ترتیب و منصوبہ بندی کا نہ ہونا. دوسرا نقطہ کیا ہوا، مطالب کو سمجھے بغیر آگے بڑھ جانا، کتاب کے مطالب کو سمجھے بغیر آگے بڑھ جانا. تیسرا کیا ہے، ذہن میں موجود سوالات کو حل نہ کرنا، جو دوسرا بھی کہہ لیجئے اور تیسرا بھی کہہ لیجئے. آپ کے ذہن میں ایک سوال آیا پڑھتے ہوئے، ایک الجھن ایجاد ہوئی اسے پڑھتے ہوئے، کہیں اور کی معلومات، پہلے والی معلومات اس معلومات سے ٹکرانے لگی، الجھن ہونے لگی، آپ نے وہیں چھوڑ دیا اس کو. آپ کو چاہیے کہ اسے انڈر لائن کر لیں. تیسرا ہے ذہن میں سوالات جو ابھر رہے ہیں ان کو حل کرنا نہ کرنا، اس سے حیرت اور سرگردانی بڑھے گی. ہو گیا. مطالعے سے دوری کا چوتھا سبب، تیسرا سبب بے مقصد مطالعہ. جو چیز ملی اسے کھول کر پڑھنا شروع کر دیا، جو کتاب سامنے آئی اسے پڑھنا شروع کر دیا، ایسے ہی وقت گزار رہے ہیں، نیند نہیں آ رہی صاحب کتاب پڑھ لیتے ہیں، جی کوئی کام نہیں ہے کتاب پڑھ لیتے ہیں. مقصد نہیں ہے نا، یہ کوئی کام نہیں ہے کتاب پڑھ رہے ہیں، کیوں بھائی ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ یہ بے مقصد مطالعہ بھی کیا کرے گا، آپ کو دور کر دے گا مطالعے سے، آئندہ نہیں کر پائیں گے، آئندہ آپ کو رغبت نہیں ہوگی اس سے. چوتھا، حد سے زیادہ مطالعہ، حد سے زیادہ، جملے پر غور کریں گے، حد سے زیادہ مطالعہ کا شوق. یہ بھی ایک وقت آئے گا کہ ایسے پیچھے ہٹیں گے کہ پھر مڑ کے نہیں دیکھیں گے. ٹھیک ہے، اعتدال میں ہونا چاہیے جی، اور تناسب کے ساتھ ہونا چاہیے، اس کا کوئی ٹائم مقرر ہونا چاہیے. بور تو نہیں ہو رہے آپ لوگ؟ اچھا، اب یہ کون سا، حد سے زیادہ، کسی حد سے زیادہ مطالعے سے رغبت، یہ آپ کو پلٹا دے گا. آپ نے دیکھے ہوں گے بہت سارے لوگ جو نئے نئے، میں تو کہوں گا مسلمان ہوتے ہیں، نئے نئے جو دیندار ہو رہے ہوتے ہیں، نئے نئے جو عبادت گزار ہو رہے ہوتے ہیں، وہ صاحب 5 وقت کی تو نماز پڑھ ہی رہے ہوتے ہیں، اس کے بعد نماز شب بھی شروع کر دیتے ہیں. نماز شب بھی اتنی لمبی پڑھتے ہیں کہ معلوم ہوا کہ 1 گھنٹے کا رکوع اور قیام، اور اس کے بعد اتنا پکا، اور صاحب وہ ان کے لب بھی ہمیشہ ہلتے رہتے ہیں، کسی نہ کسی ذکر سے وابستہ ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی تسبیح وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور صاحب وہ دوسروں کو سمجھ ہوتے ہیں یہ سب پاگل ہیں، یہ کس دنیا میں ہیں، اصل تو یہ کام ہے. اور پھر انہی افراد کو آپ دیکھیں گے کہ 2-4-5 مہینے کے بعد ان سے واجب چیزیں بھی ادا نہیں ہو رہی ہوں گی، ان سے نماز بھی پوری جو واجب و نماز ہے وہ بھی ادا کرنے میں ان کا دل نہیں لگ رہا ہوگا. کیوں؟ اتنی تیزی سے دوڑتے ہوئے گئے اس چیز کی طرف، کسی ایک عالم سے، کسی ایک خطیب سے، کسی ایک کتاب سے متاثر ہو گئے تھے، اور اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ اس کو اتنا زیادہ اپنے اوپر طاری کر لیا کہ اب جب پلٹے تو معلوم ہوا کہ وہ واجب چیز بھی ادا کرنے کے اہل نہیں رہے، اور ان کے اندر شوق باقی نہیں رہا. جی ہاں، تو اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے، اس کا ایک اعتدال ہونا چاہیے اس کے اندر. بس 10 منٹ کا وقفہ ہے، آگے بڑھیں گی دوسرے دورانی میں. صلوات بھیج دیں.
آلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد۔ ہماری گفتگو یہ تھی کہ اسباب کیا ہیں مطالعے سے دوری کے، سبب کیا ہے مطالعے سے دوری کا۔ اس میں ہم نے کچھ چیزوں کو نقل کیا، کچھ چیزوں کو یہاں بیان کیا ہے، اور آخری چیز رہ گئی تھی، اور وہ ہے کون سا نمبر ہے؟ یہ 5واں ہونا چاہیے۔ وہ ہے غرور، تکبر کی وجہ سے انسان مطالعہ نہیں کرتا۔ یہ کیا لکھے گا، یہ کون ہے جو ہمیں بتائے گا، یہ اس حیثیت کا آدمی نہیں ہے جس نے کتاب لکھ ڈالی۔ غرور، تکبر انسان کو پڑھنے سے دور کر دیتا ہے۔ غرور، تکبر، اس کی وجہ سے مطالعے سے دوری ہوتی ہے۔ مثلا فرض کریں کہ ہم نے کسی سے سن لیا، بھائی وہ انہوں نے اگر کسی عالم نے کسی عالم پہ تبصرہ کیا ہے تو انہوں نے اپنی حیثیت سے کیا ہے، میرے مطابق نہیں کیا انہوں نے۔ وہ فرض کریں ایک مجتہد دوسرے مجتہد کے اوپر اگر علمی اعتراض کر رہا ہے اور میں نے اس کا سن لیا تو میں بھی اسی معیار کے مطابق اس پہ اعتراض کرنا شروع کر دوں، یہ میرا مقام نہیں ہے، یہ ان کا علمی مقام تھا جو انہوں نے ایک دوسرے پہ اعتراض کیا ہے۔ تو یہ غرور کا ایک علامت ہو جاتی ہے کہ انسان جو ہے اس کی وجہ سے کتاب پڑھنے سے دور ہو جاتا ہے۔ تکبر، غرور، یہ انسان کو پڑھنے سے، مطالعے سے دور کر دیتی ہے۔ اب چند ضمنی نکات ہیں، چند اہم نکات ہیں جن کی طرف توجہ کریں گے، وہ تقریباً میرے حساب سے 8-9 نکات ہونے چاہیے کہ جس کی طرف ہمیں توجہ کرنی ہے۔ سب سے پہلا نقطہ ہے، ہم مطالعہ کرنے جا رہے ہیں، چاہے وہ ہمارے اسکول کالج کی تعلیم کی کتاب ہو یا ہمارے دینی کتاب ہو، سب سے پہلی چیز ہمیں علم حاصل کرنے کا کس نے کہا ہے؟ بھائی کیا ضرورت آ رہی ہے علم حاصل کرنے کی؟ ہمیں اللہ نے کہا ہے، ہمارے بنانے والے نے کہا ہے کہ پڑھو، علم حاصل کرو، ٹھیک ہے؟ ہمارے خالق نے، ہمارے مالک نے کہا ہے کہ علم حاصل کرو، پڑھو، مطالعہ کرو۔ تو سب سے پہلی چیز ہے معنوی یا معنویت، روحانیت، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلا نقطہ جس کا مجھے کتاب پڑھنے سے پہلے، علم حاصل کرنے سے پہلے خیال کرنا پڑے گا، وہ ہے معنویت اور روحانیت۔ یعنی کیا؟ باوضو ہو کر کتاب پڑھوں، قبلہ رخ ہو کر بیٹھوں، پیر پھیلا کے قرآن نہ پڑھوں، لیٹ کر کتاب نہیں پڑھوں۔ میں وہ چیزیں کہ جو ایک روحانیت اور معنویت کا حصہ ہیں چیزیں، ان کا خیال کروں تو میرے ذہن میں زیادہ سے زیادہ اس کا اثر ہوگا، میں اس پر عمل کرنے والا قرار پاؤں گا، مجھے اس کا نتیجہ ملے گا، مجھے اس کا فائدہ ہوگا۔ تو مجھے روحانیت اور معنویت کا خیال رکھنا پڑے گا مطالعہ کرتے وقت۔ بغیر وضو کے نہیں پڑھیں، چاہے وہ کالج کی کتاب پڑھ رہی ہوں آپ، چاہے وہ اپنے کسی بھی موضوع سے متعلق کتاب پڑھ رہی ہوں، وضو کر کے آپ اس کے ایک نتیجہ ہی کچھ اور پائیں گے، آپ اس کا فائدہ ہی آپ کو کچھ اور محسوس ہوگا۔ ایک ایسی روحانی ماحول آپ ایجاد ہوگا کہ جس میں غیبی مدد آپ محسوس کر رہے ہوں گے اپنے لیے۔ لہٰذا باوضو ہو کر، قبلہ رخ ہو کر بیٹھ کر، اور مؤدب اور مہذب ہو کر بیٹھا جائے، تاکہ اس سے پڑھتے وقت، اگر شروع کرتے وقت کہہ بھی دیا جائے، چاہے آپ کیمسٹری کی کتاب پڑھ رہی ہیں، قربتاً اللہ پڑھ رہی ہوں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے نیت کر لیں، اس میں خاص جو ہے وہ ایک جس کو کہہ لیجیے نا کہ ایک خاص اثر اس کے اوپر آپ دیکھیں گی اس کی چیز کا۔ بیٹھنا تو ہے، اگر ایسے اپنی ٹیبل کرسی لگا لی جائے کہ قبلے کی طرف رخ ہو جائے تو بیٹھنا تو ہے، پڑھنا تو ہے۔ اگر اس کو روحانیت کے ساتھ اور معنویت کے ساتھ پڑھیں تو اس کا اپنا ایک مقام ہے۔ دوسری چیز، جسمانی حالت کا معمول پر رکھنا، ٹھیک ہے؟ جسمانی حالت کا معمول پر رکھنا۔ جسمانی حالت معمول پر رکھنا، مثلاً کیا؟ پیٹ بھرے ہوئے حال میں کتاب پڑھنے سے مطالعے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، نقصان ہو جائے گا، نیند آ رہی ہوگی، سستی طاری ہو رہی ہوگی، شکم پوری جو ہے وہ مطالعے کے اندر رکاوٹ ہے، تھکاوٹ، تھکے ماندے پہنچے کہیں سے یا گھر کے کام سے تھکے ہوئے معلوم آپ کتاب پڑھنا شروع کر دی، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جسمانی کیفیت کو جو ہے وہ معمول کے اوپر لے کے آنا ہے۔ بھوک لگ رہی ہے، یا زیادہ کھایا ہوا ہے، یا کھایا ہوا جب بھی مطالعے کا وقت نہیں ہے، اور بھوک لگ رہی ہے جب بھی مطالعے کا وقت نہیں ہے، تھکے ہوئے ہیں جب بھی مطالعے کا وقت نہیں ہے، بے چینی ہے، کہیں درد ہو رہا ہے، کوئی تکلیف ہو رہی ہے،
ٹھیک ہے، اس میں بھی مطالعے کا وہ وقت نہیں ہے، لہذا اپنے جسم کی کیفیت کو مناسب رکھنا ہے، پھر جا کر مطالعے کے فائدے ظاہر ہوں گے۔ نمبر 3، مناسب وقت کا انتخاب۔ مناسب وقت کا انتخاب جو ہے وہ مطالعے میں ایک اثر رکھتا ہے۔ یعنی کیا؟ مثلا رات کے 3 بجے مطالعہ کرنے بیٹھ گئے، یا فرض کریں کہ دوپہر کے 1 بجے پڑھنا شروع کر دیا۔ بہترین وقت صبح کا وقت ہے۔ بہترین وقت جو ہے وہ تازگی کا وقت ہے، جب ہوا میں بھی تازگی ہوتی ہے، جب ماحول بھی تازہ ہوتا ہے، جب ذہن بھی تازہ ہوتے ہیں، جب جسم بھی تازہ ہوتا ہے، جب ہر اعتبار سے تازگی ہوتی ہے، وہ بہترین وقت ہے مطالعے کے لیے، اچھا وقت ہے۔ ہمیں جو ہے اس کا انتخاب کرنا ہوگا کہ ہم کس وقت مطالعہ کریں جو ہمارے لیے بہتر ہے۔ تقسیم بندی بھی کر سکتے ہیں آپ اپنے مطالعے کو اوقات کے حوالے سے، کہ مثلا اگر آپ نے کہا جی دن میں 2 مرتبہ میں پڑھ سکتا ہوں، تو مجھے ان وقتوں کو طے کرنا ہوگا۔ مشورہ کر لیں، سوچ لیں، تھوڑا سا جلدی طے نہیں کریں معاملات کو وقت کا انتخاب کرتے وقت۔ چوتھی چیز ہے مناسب جگہ۔ مناسب جگہ بیٹھ کے مطالعہ کرنا۔ جی، جگہ کا مناسب جگہ۔ نمبر 4، بھیڑ کی جگہ پر بیٹھ کے پڑھنا، جہاں رش ہو رہا ہے وہاں بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں، یہ جگہ ٹھیک نہیں ہے۔ شور شرابے میں پڑھ رہے ہیں، یہ جگہ ٹھیک نہیں ہے۔ جہاں کھڑکی ٹوٹی ہوئی اور ٹھنڈ آ رہی ہے سردیوں کے زمانے میں، وہاں بیٹھ کے پڑھنا ٹھیک نہیں ہے۔ یا مثال کے طور پہ لو چل رہی ہے، گرمی کے موسم میں گرم جگہ پر بیٹھ کے مطالعہ کرنا صحیح نہیں ہے۔ یا جس کرسی پہ بیٹھے ہیں اس کا ایک پایا جھول رہا ہے، اس پہ بیٹھ کے جو ہے پڑھنا مناسب نہیں ہے۔ اور انتشار ذہن کے ساتھ، منتشر ذہن کے ساتھ مطالعہ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ 5ویں چیز، مناسب روشنی کا ہونا۔ اس وقت آپ کے اس کمرے میں مناسب روشنی ہے، مناسب روشنی۔ اندھیرے میں وہ زمانہ، بہرحال ان لوگوں کو سلام ہو جنہوں نے لالٹینوں میں تعلیم حاصل کی ہے اور چراغوں میں چراغ رکھ کر کتاب جلا کر کتاب پڑھی ہے، اور چارراہے پہ لگی ہوئی بتی کے نیچے جا کے بیٹھ کر کتابیں پڑھی ہیں اور اپنا دور تعلیم کا گزارا ہے۔ وہ آج بہت ساری بڑی تعداد میں لوگ ہیں جو قابل لوگ ہیں، اچھی بڑی علمی اور سماجی اعتبار سے اچھے بڑے مقام پر فائز لوگ ہیں، مگر وہ دور یقیناً اب نہیں ہے، وہ مشکل کا دور تھا۔ اب آپ کے پاس روشنی ہے، اگرچہ لائٹ بہت زیادہ جاتی ہے، لیکن مناسب روشنی کے اندر بہت زیادہ روشنی بھی کتاب پڑھنا پڑ رہی ہو، اور روشنی ایسے ہو کہ آپ کے کتاب کے اوپر روشنی پڑ رہی ہو، معلومہ بلب وہاں لگا ہوا ہے اور ہم نے کتاب ایسے رکھی ہوئی ہے، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ روشنی پیچھے سے آ رہی ہو، یعنی آپ کے پیچھے سے آ رہی ہو اور کتاب پر پڑھ رہی ہو، اس انداز سے بیٹھ جائے گی۔ دیکھ لیجئے بلب کہاں لگا ہوا ہے، ایسے بیٹھیں کہ کتاب پر روشنی آئے۔ ایک حدیث ہے روشنی کے حوالے سے، معصوم فرماتے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد، حضرت فرماتے ہیں جو شخص اپنی 2 گراں بہا چیزوں یعنی دونوں آنکھوں سے محبت کرتا ہے، اسے چاہیے کہ غروب آفتاب کے وقت مطالعہ نہ کرے۔ جب سورج غروب ہو رہا ہو اس وقت میں اسے چاہیے کہ مطالعہ نہ کرے، جو اپنی 2 آنکھوں سے، 2 چیزوں سے، 2 گراں بہا چیزوں سے محبت کرتا ہے۔ جو شخص اپنی 2 گراں بہا چیزوں یعنی آنکھوں سے محبت کرتا ہے، اسے چاہیے کہ غروب آفتاب کے وقت یا مغرب کے وقت مطالعہ نہ کرے۔ نمبر 6، کتاب اور آنکھوں کے درمیان فاصلے کا مناسب فاصلہ ہونا۔ بالکل آنکھوں کے قریب لا کے پڑھنا وہ ٹھیک نہیں ہے، بہت ہی دور کر کے پڑھنا ٹھیک نہیں ہے، ایک مناسب فاصلہ ہونا چاہیے۔ بعض لوگوں نے تو اس کا سینٹی میٹر بھی بتا دیا ہے کہ کتنا سینٹی میٹر ہونا چاہیے، فنی حوالے سے کتنا ہونا چاہیے، 30 سینٹی میٹر کا فاصلہ ہونا چاہیے۔ جی، اب وہ فیتہ لے کے تو نہیں بیٹھیں گے آپ، ایسا آپ جوڑ لیں پہلے، لیکن بہرحال فنی حوالے سے اگر کبھی جوڑ بھی لیں تو کوئی عیب نہیں ہے۔ تو فاصلہ ہونا چاہیے کتابوں اور آنکھوں کے درمیان۔ نمبر 7، رستے چلتے ہوئے، جی
کتابوں اور آنکھوں کے درمیان فاصلے، کتاب اور آنکھوں کے درمیان مناسب فاصلے کا ہونا۔ 7 نمبر نقطہ، 7واں نقطہ، حرکت کرتے ہوئے، رستہ چلتے ہوئے، چلتی گاڑی میں جی تھکی ہوئی آنکھوں سے، یعنی نیند آ رہی ہے، مطالعہ کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ گاڑی فرض کریں اگر جہاز جیسی ہو، البتہ اب تو اس کے اوپر بھی کم ہوتا جا رہا ہے بھروسہ۔ کل جو ہوا ہے پاکستان کے اندر، ہم سب سے اظہار ہمدردی کرتے ہیں، آپ سب کی طرف سے، اپنی طرف سے ان کے وارثوں سے تعزیت اور تسلیت پیش کرتے ہیں، اس لیے کہ بہت بڑا حادثہ ہے اور ناگہانی ہے۔ بعض تو جو ہے وہ بہت ہی زیادہ افسوس ہے ان کی، اس کے اوپر نئے جوڑے تھے، نئی زندگیوں کا آغاز تھا، بہت عجیب ہوا۔ اللہ ان کے وارثوں کو صبر عطا کرے۔ تو مثلا جہاز جیسی گاڑی ہے تو اس میں آپ کو معلوم بھی نہیں ہوگا پڑھ رہے ہوں گے، لیکن جیسے ہمارے یہاں کی جو شاہراہیں ہیں، روڈ پر جو گاڑیاں چل رہی ہوتی ہیں، اس میں اب گاڑی مسلسل گڑھوں میں ہل رہی ہے اور آپ کتاب پڑھ رہے ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ رستہ چلتے ہوئے کتاب پڑھنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ نمبر 8، بیٹھنے کا انداز جو ہے اس پر توجہ کرنا، مثلا اس بات کا خیال رکھنا کہ جس جگہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں وہ جگہ سخت ہونی چاہیے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اسکول اور کالج کی جو کرسیاں ہوتی ہیں وہ تختوں پر بٹھاتے ہیں آپ کو، بینچوں پر بٹھاتے ہیں آپ کو۔ یہ آپ سے ظلم نہیں کر رہے، وہ زیادتی نہیں کر رہے۔ گدے پر، مسند پر اور صوفے پہ بیٹھ کے نہیں پڑھا جا سکتا۔ سخت جگہ پر بیٹھیں جہاں تکلیف ہو، جہاں جگائے رکھے وہ جگہ آپ کو، ٹھیک ہے؟ یہ ٹیکنیکی مسئلہ ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اتنا سارے پیسے لیتے ہیں، فیسیں بڑی بھاری لیتے ہیں، بٹھا رہے ہیں تختوں کے اوپر، ٹھیک ہے؟ سخت جگہوں پر بٹھا رہے ہوتے ہیں۔ یہ ٹیکنیکی مسئلہ ہے، یہ پیسوں کا مسئلہ نہیں ہے کہ پیسے زیادہ دے دیں گے تو ہمارے لیے صوفہ لگ جائے گا کلاس میں، یہ مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ کیا ہے کہ آپ جس جگہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ جگہ آپ کو بیچیں، آپ کو وہ سونے نہیں دے، آپ کو ذرا جگائے رکھے، ٹھیک ہے؟ لہٰذا جہاں بیٹھ رہے ہیں اس جگہ کو سخت ہونا چاہیے، اور کمر جو ہے وہ ایسی جھکی بھی نہیں ہونی چاہیے، ایسے جھک کر آپ پڑھیں گے ٹھیک نہیں ہے۔ آپ کی یہ کرسی ہے، میں فرض کریں یہاں پڑھنا چاہ رہا ہوں، اب میں اگر اس کرسی کو اوپر کر لوں گا تو میرا اور فاصلہ بڑھ جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو مجھے پھر لامحالہ وہ سینٹی میٹر جو قدرتی ہے وہ پورا کرنے کے لیے گردن جھکے گی۔ لیکن اگر میں اس کرسی کو نیچے کر لوں، جی یہ نہیں ہو رہی، اس کرسی کو اگر میں نیچے کر لوں گا تو میرا جو رخ ہے وہ بالکل ایسے ہوگا کہ میں ضرورت ہی نہیں پڑے گی مجھے جھکنے کی، ٹھیک ہے؟ آنکھوں کو بھی چیک کروا لیں۔ ہاں، بعض لوگ گھبراتے ہیں کہ چیک کروا لیں چشمہ نہیں لگ جائے، چشمہ لگ گیا تو وہ بدنامگی نہ ہو جائے، کوئی مشکل اور نہ کھڑی ہو جائے۔ تو کوئی مشکل نہیں ہوگی، اپنے پر ظلم نہیں کریں، آپ چیک کروا لیں۔ اگر آپ کی آنکھیں کمزور ہیں تو وہ مزید کمزور ہو جائیں گی اگر آپ نے اس کی طرف توجہ نہیں دی، ٹھیک ہے؟ پہلے سے نمبر کون سا ہے؟ 9، پہلے سے کتاب پڑھنے سے پہلے کتاب کے بارے میں رائے قائم نہ کرنا، ایک تصور کے ساتھ کتاب نہیں پڑھیں، ایک پہلے سے ایک اپنا نظریہ بنا لیا کہ صاحب یہ کتاب تو ایسی ہے، اور اب آپ اس کتاب کو پڑھیں گے جو یہ غلط ہو جائے گا۔ جی، کتاب کے بارے میں پہلے سے رائے قائم نہیں کریں اپنی۔ کتاب کو ایک خاموش دوست کہا گیا ہے۔ اب میں یہ گفتگو پوری ہو گئی، ایک علیحدہ بات کر رہا ہوں۔ کتاب نہیں 10 نہیں، وہ 9 پورے ہو گئے، اب یہ ایک علیحدہ بات کر رہا ہوں۔ کتاب کو ایک خاموش دوست کہا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ اور بہترین دوست ہے کتاب، ہمیشہ ملاقات پہ کچھ نہ کچھ دے کے ہی جاتا ہے، کچھ لیتا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ جی ہاں، کچھ نہ کچھ دے کے جاتا ہے۔ تو جب وہ دے کر جا رہا ہے تو ایک اچھا ہمارا دوست ہے، ایک اچھا ہمارا ساتھی ہے، تو اس کا ہمیں کچھ خیال کرنا پڑے گا۔ کتاب سے ہمیں دشمنی نہیں بلکہ محبت کرنی ہوگی، اس سے ہمیں اچھا برتاؤ کرنا ہوگا، ہمارا سلوک اس سے اچھا ہونا چاہیے۔ کیا کریں کہ ہمارا سلوک اس سے اچھا ہونا چاہیے؟ جب یہ ہمارا دوست ہے، یہ ہمیں کچھ دیتا ہے، ہم سے کچھ لیتا نہیں ہے، لے بھی رہے ہیں تو وہ پبلشر لے رہے ہیں، اس نے تو کچھ نہیں لیا، ٹھیک ہے؟ وہ جنہوں نے اس کو بیچنے کے ذریعہ بنایا وہ لوگ ہم سے لے رہے ہیں، اس نے ہم سے کچھ نہیں لیا۔ لہٰذا جب یہ ایک اچھا ساتھی ہے، اچھا دوست ہے، تو جب یہ طے ہے کہ یہ دینے والا دوست ہے، پہلا نقطہ، یعنی اصل عنوان آپ بنائیں گے کتاب ایک اچھا دوست۔ اب اچھے دوست سے ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے؟ اس میں سب سے پہلا نقطہ یہ کہ جب مجھے معلوم ہو جائے فلاں میرا اچھا دوست ہے
تو وہ میرے پاس چل کر آئے گا یا میں اس کے پاس چل کے جاؤں گا؟ جب یہ طے ہے کہ وہ مجھے کچھ دے گا، ٹھیک ہے، دے بھی وہی، دوست بھی اچھا وہی ہو، ٹھیک ہے، تو اسے میرے پاس آنا چاہیے یا مجھے اس کے پاس جانا چاہیے؟ مجھے اس کے پاس جانا چاہیے۔ لہٰذا لائبریری میں رکھی ہوئی کتاب خود اٹھ کر میرے پاس نہیں آئے گی، مجھے اس کو جا کے اٹھانا پڑے گا، مجھے اسے کھولنا پڑے گا، مجھے اسے دیکھنا پڑے گا۔ تو پہلا نقطہ تو یہ اچھے دوست کے ساتھ میرا رویہ کیسا ہونا چاہیے۔ دوسرا نقطہ اچھے دوست کے بارے میں یہ، جب اچھا دوست ہے تو اسے ستانا نہیں چاہیے، اسے تکلیف نہیں دینا چاہیے۔ مثلاً کیا، اسے پھینکنا نہیں چاہیے، مطلب پڑھ لیا ایسے کر کے ڈال دیا۔ اس کے صفوں کو موڑنا نہیں چاہیے، یہ جو نشان لگا دیتے ہیں کہ یہاں تک ہم نے پڑھ لیا، صفحہ موڑ دیتے ہیں، یہ بہت غلط ہے، اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ ایسے ہی جیسے اس کی انگلی موڑ دی ہو آپ نے، ایسے ہی جس کو اس کو چٹکی بھر لی ہو، اس کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ اس صفحے کو نہیں موڑیں، کوئی کاغذ دو چار رکھ لیجئے اس میں نشان لگانے کے لیے کہ میں یہاں تک پڑھا ہے میں نے۔ صفوں کو، یہ کونوں کو موڑنا نہیں چاہیے، یہ دوست کے ساتھ اچھا رویہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسے میلا نہیں کرنا چاہیے، معلوم ہے ٹیشو پیپر بنا لیا، ہاتھ گندا تھا تو بھائی دھو کے آتے پہلے، آپ نے گندے ہاتھ سے جب صفحے لوٹنا شروع کیے تو وہ کالی ہو جائے گی کتاب، اس کے اوپر دھبے آ جائیں گے، اس کے اوپر آپ کے فنگر پرنٹ آ جائیں گے، آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے جو ہے نا نشانات اس کتاب پر آ جائیں گے۔ یہ اچھے دوست کے ساتھ اچھا رویہ نہیں ہے۔ قلم لے کر اس پہ لکھنا نہیں چاہیے، اس کے اوپر اپنی رائے کا اظہار نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کچھ لکھنا ہی ہے تو ایک اور کاغذ بنا لیجئے، ایک اور دفتر اور ایک اور ڈائری بنا لیجئے، اس کا صفحہ نمبر ڈال کر اس پہ لکھ لیجئے کہ اس کتاب میں ہم نے یہ چیز پڑھی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا دوست ہے، اسے گندا نہیں کرنا۔ اور بعض اوقات پینسل پھنسا دی جاتی ہے، بعض اوقات اس میں جو ہے نا وہ قلم رکھ دیا جاتا ہے، جب آپ اس کو قلم رکھنے کے بعد بند کریں گے تو اس کی جلد پھٹے گی، ٹھیک ہے، ایک وقت آئے گا جلد ڈھیلی ہونا شروع ہوگی اور پھر جلد اس کی پھٹ جائے گی۔ یہ ایک اچھے دوست کے ساتھ اچھا رویہ نہیں ہے۔ یہ دوسرا نقطہ تھا۔ تیسرا پہلا کیا تھا جی؟ اچھے دوست کے پاس جانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ دوسرا نقطہ کیا تھا؟ اس کو ستانا نہیں چاہیے۔ تیسرا کیا ہے؟ تیسرا یہ ہے، نہیں وہ تو ستانے میں آ رہا ہے، وہ سب ستانے میں آ رہا ہے، یہ سب اس میں آ رہا ہے، ستانا نہیں چاہیے، یہ سب ستانے میں آ رہا ہے، یہ دوسرا نقطہ ہے۔ ستانے کی مثالیں دی ہیں میں نے، قلم نہیں رکھنا چاہیے، پھینکنا نہیں چاہیے، گندا نہیں کرنا چاہیے، اس کے صفوں کو موڑنا نہیں چاہیے، اس میں قلم اور کوئی موٹی چیز نہیں رکھ دینی چاہیے کہ جلد اس کی کھل جائے، یہ سب دوسرے میں ستانے میں آ رہا ہے۔ تیسرا نقطہ ہے کہ دوست سے، جو اچھا دوست ہوتا ہے، اس سے لا تعلقی اور بے اعتنائی نہیں کی جاتی، ٹھیک ہے، اس سے بے اعتنائی نہیں کی جاتی۔ رکھی ہوئی ہے، 1 سال پہلے کتاب خریدی تھی، وہ اب تک ایسے ہی رکھی ہے، کبھی کھول کے ہی نہیں دیکھا اسے۔ اچھے دوست کے ساتھ یہ رویہ اچھا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا دوست اسے کہتے ہیں، جب یہ کتاب اچھا دوست ہے تو اچھا دوست اسے کہتے ہیں جو ہمیں دھوکہ نہ دیتا ہو۔ لہٰذا ہمیں کتاب کو اچھا دوست بنانے سے پہلے دیکھنا ہوگا کہ یہ ہمیں دھوکہ دینے والا تو نہیں ہے، جلد بڑی پیاری ہے، رنگ بڑا اچھا ہے، بائنڈنگ بڑی اچھی ہے، اندر کچھ بھی نہیں ہے، تو ہمیں پہلے طے کرنا ہوگا کہ یہ ہمارا اچھا دوست ہے، یہ ظاہری دھوکہ دینے والا دوست نہیں ہے۔ اس کو بھی ہمیں کتاب انتخاب کرتے وقت دیکھنا ہوگا۔ دوست اگر اچھا ہے تو اسے پھر کھویا نہیں جاتا، اس سے دشمنی اور مخالفت نہیں کی جاتی۔ اچھے دوست کو پانے کے بعد اسے کھونا نہیں چاہیے، لہٰذا کتاب کو ضائع نہیں کرنا، کتاب کو باقی رکھنا ہے، کتاب کو اچھا رکھنا ہے۔ جب دوست اچھا ہے تو دوست چھوٹا اور بڑا نہیں ہوتا، چھوٹا دوست بھی اچھا ہوتا ہے، بڑا دوست بھی اچھا ہوتا ہے، یعنی موٹی کتاب اور چھوٹی کتاب کی بات ہے۔ یعنی اگر کتاب 400 صفحوں کی ہے، یہ بڑا دوست ہے اچھا، کتاب 50 صفحوں کی ہے، یہ چھوٹا دوست ہے اچھا۔ اچھا دوست ہے تو 50 صفحوں والا بھی اچھا ہے، اور اچھا دوست ہے تو 500 صفحوں والا دوست بھی اچھا ہے۔ دوستی کے دائرے کو محدود رکھنا یہ کنجوسی ہے۔ یعنی اگر آپ کو اچھا دوست مل گیا تو اب یہ نہیں کہ آپ کسی کو دیں ہی نہیں اس کو، آپ دوسروں کو بھی بتائیے بھائی یہ اچھا دوست ہے، جا کے خرید لو۔ اگر اپنی نہیں دینا چاہتی تو آپ کسی سے کہہ دیجیے کہ فلاں کتاب فلاں جگہ سے مل رہی ہے۔ اچھے دوستوں کو متعارف کروانا چاہیے تاکہ اس کے اچھے دوست اور بھی بنتے چلے جائیں۔ میرے خیال سے کافی کہہ دیا، اور انشاءاللہ اس گفتگو کے بعد جو ہے ہماری دید تھوڑی سی بہتر ہوگی، اور مطالعے کے حوالے سے ہمارے معاملات کچھ بہتر ہوں گے۔ کوئی سوال ہو تو کیجیے گا۔
اللجل اللجل يا مولا اللجل 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 يا صاحب السماء اللجل اللجل